بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ پیش کرتے ہیں آج کی سچی کہانی۔ ہم گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے اور ہمارے گاؤں کی ساری آبادی تقریباً کھیتی باڑی کا کام کرتی تھی۔ گاؤں کے اندر اور باہر ہر طرف ہرے بھرے کھیت، پھلوں کے درخت اور سبزیوں کی فصلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہمارے گاؤں کے سب کسان اس کھیت کو بنانے میں بہت محنت کرتے تھے، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تھی تو اس کا اچھا پھل انہیں سال بھر کھانے کے لیے نصیب ہو جاتا تھا۔ میرے ابو کا کھیت بھی 2 کنال کے رقبے پر محیط تھا، اور ابو ساری زندگی سے اس کو جوت جوت کر اپنا اور اپنے کنبے کا پیٹ پال رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ابا کی ہڈیوں میں دم ختم ہوتا جا رہا تھا، اور اکیلے کھیت جوتنا ابا کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ میری طبیعت تو بہت ہی من موجی اور لا ابالی تھی، اسی لیے میں اماں اور ابا کے کہنے کے باوجود بھی کسی کام پر توجہ نہیں دیتا تھا اور اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ اس لیے اب اپنے کام کے لیے ابا نے ایک کمی کو رکھ لیا تھا۔ اس کمی کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ جب سے اس کمی نے ہماری فصلوں کی دیکھ بھال کا کام شروع کیا تھا، میرے ابا نے اسے ہمارے گھر کے برابر ہی ایک کچا کوٹھا ڈال دیا تھا، اور وہ کمی اپنے خاندان کے ساتھ اس کچے کوٹھے میں آ کر رہنے لگا تھا۔ اس کمی کی ایک 14 سال کی بیٹی بھی تھی، جو اکثر ہی ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ لڑکی کی عمر چھوٹی تھی، لیکن وہ لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت۔ اپنا گھر تو کچھ کچی اینٹوں سے اور کچھ سرکنڈوں سے تعمیر ہوا تھا، جبکہ اس کے بالکل ساتھ والا ہی ہمارا گھر تھا، جو سارا ہی پلستر ہوا تھا، اور اس کا فرش بھی پکا اور صاف ستھرا تھا۔ گھر میں موبائل اور ٹی وی بھی تھا۔ کمی کے گھر کے سامنے تو ہمارا گھر کسی چودھری کا گھر ہی لگتا تھا، اور کمی کی 14 سال کی بیٹی کو ہمارا گھر بہت پسند تھا۔ شاید اسی لیے وہ آدھا دن ٹی وی دیکھنے کے بہانے سے ہمارے گھر ہی گزارتی تھی۔ میری عمر 19 سال تھی۔ میرے ماں باپ نے میری تربیت اور میری پرورش بہت ہی اچھی انداز سے کی تھی۔ مجھے صحیح اور غلط کا فرق بھی سمجھایا تھا، اور جہاں تک ان کے لیے ممکن تھا انہوں نے مجھے تعلیم بھی دلوائی تھی۔ لیکن میں نے پھر بھی ایک شیطانی چال چل دی تھی۔ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ گناہ کرنے کے بعد میں بالکل بے خوف تھا، اور مجھے کسی بھی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا۔ میری زندگی اس شیطانی چال کے چلنے کے بعد بھی دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بڑے پیارے دن تھے جب ابا کے 1-2 پرے کے رشتہ دار ابا سے ملنے ہمارے گھر آئے تھے۔ ابا نے اچھے سے ان کی مہمان نوازی کی تھی، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ابا سے پوچھنے لگے کہ فرید، بچے کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بھی بنایا ہے، یا پھر اپنی طرح کا کسان ہی رہنے دیا ہے؟ ان کی بات سن کر ابا حقہ گڑ گڑاتے ہوئے بولے، جواب دینے لگے، ضرورت کا پڑھا لکھا تو دیا ہے ویرے، چٹا ان پڑھ نہیں ہے، لیکن ایک گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھائی کر کے کتنا کوئی قابل بن جائے گا؟ کسان کا پتر ہے تو کسان ہی رہے گا، وائی بیجی بیج ہونا، ہل چلانا ہی کرے گا۔ ابا کا جواب سن کر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے، او جاؤ اے فریدہ، ساری عمر تو نے فصلوں سے روٹی ہی اگائی ہے، اور تھوڑی عقل بھی ساتھ ہی لے لیتا۔ اس زمین اور فصل سے اب شہر تو چھوڑ، لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر اتنا کما رہے ہیں کہ تیری سوچ بھی پکی پکائی فصل خرید کر لوگ بڑولوں میں بھرتے ہیں، اور خود جیب میں پیسہ رکھ کر گھومتے پھرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں تو بھی اپنے بیٹے کو باہر کے ملک بھیج دے۔ اب تیری عمر نہیں ہے کھیت سنبھالنے والی، بیٹے کی باہر کی کمائی کھا اور بڑھاپا عیش سے گزار۔ اس چاچے کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، اور میں فوراً ہی اس کی چارپائی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھے دبانے لگا اور پوچھنے لگا، چاچا سچی سچی بات بتاؤ، میں باہر کے ملک جا سکتا ہوں؟ وہ پتر بالکل جا سکتا ہے، جا کیوں نہیں سکتا؟ میری بات کے جواب پر چچا نے کہا تھا، کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے چچا کے کندھوں پر زور ڈالتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہ پتر، نہ تیرے چچا کے ہوتے ہوئے کیسے، کیا سوال ہے؟ میں بھیجتا ہوں تجھے، یہ تو ایسے منٹ کا کام ہے۔ چاچا نے چٹکی بجائی تھی۔ دراصل چچا کا اپنا بیٹا 1 سال سے دبئی میں تھا، اور وہاں سے خوب درہم کما کر گھر بھیج رہا تھا، اسی لیے تو چچا کی مونچھوں پہ وٹ چڑھ گیا تھا۔ بس چچا کے کہنے کی دیر تھی، میں چچا کے سر ہو گیا اور ساری معلومات لینے لگا۔ کچھ بھی تھا، میں ساری زندگی ایک معمولی کسان بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا،
اسی لیے باہر جانے کے لیے سر توڑ کر کوشش کرنے لگا۔ اور یہ وہی دن تھے جب میں نے بہت ہی بے خوفی سے یہ گھنونا کام کیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں کبھی بھی پکڑا نہیں جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پورے 10 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا تھا اور میں اپنا کیا گیا یہ گناہ بھول چکا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک جب میری شادی کی پہلی رات تھی، تب مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ چچا نے اپنے کہے کے مطابق میرا بھرپور ساتھ دیا تھا، میری ہر ممکن مدد کی تھی، اور اپنے بیٹے سے کہلوا کر مجھے بھی دبئی کا پکا ویزا لگوا دیا تھا۔ باقی پاسپورٹ، ٹکٹ اور دوسرے ضروری کاغذات نے میں نے چچا کی رہنمائی سے بنوا لیے تھے۔ میں دبئی جانے سے پہلے ہی ہواؤں میں اڑنے لگا تھا اور خود کو بہت بڑی توپ چیز سمجھنے لگا تھا۔ 2 دن کے بعد میری فلائٹ تھی اور میرا پکا ارادہ تھا کہ جب میں ایک بار چلا جاؤں گا تو گاؤں کے دوسرے لڑکے بھی، تو پھر اپنے اس کچے گاؤں واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ گاؤں کے دوسرے لڑکے بھی ان دنوں میرے ساتھ بہت اچھے سے سلام دعا رکھنے کی کوششوں میں تھے، تاکہ میں انہیں بھی باہر جانے کے طریقے بتاؤں یا ایک آدھ کو وہاں جا کر دبئی ضرور بلواؤں۔ لیکن میں ایک خود غرض انسان تھا اور میرا اس طرح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ تقریباً دوپہر 12 بجے کی وقت تھا اور جب کسی نے دروازے کی کنڈی بجائی تھی۔ اماں نے منت کا حلوہ بنایا تھا اور وہ صبح سے پورے گاؤں میں بانٹتی پھر رہی تھی۔ ابا تو فصل کی ڈیوٹی ایسے دیتا تھا جیسے نمازی نماز پڑھتا ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ کھیتوں کو روز جاتا تھا۔ میں اس وقت گھر پر اکیلا تھا۔ میں نے جا کر دروازہ دیکھا تو فصلوں پر کام کرنے والے کمی کی 14 سال کی بیٹی تھی۔ وہ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھاگتی دوڑتی ہوئی رہی، کیونکہ اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، رنگ بھی گورا تھا، لیکن اب بھاگنے سے اس کے گال سرخ انار کی طرح دہک رہے تھے۔ وہ ایک چھوٹی بچی ہی تھی، لیکن میرے اوپر شیطانیت سوار ہو گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے دیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ ٹی وی دیکھنے آئی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بجے والا ڈرامہ پھر سے لگتا تھا اور وہ ڈرامہ دیکھنے کے چکر میں ہی آئی تھی۔ میں نے اسے ٹی وی لگا کر دیا اور خود اپنے ذہن میں شیطانی منصوبہ ترتیب دینے لگا۔ میں ایک دن کے بعد یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے والا تھا اور پورے گاؤں میں کسی کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ میرا بھید کبھی نہیں کھلتا۔ اسی لیے میں نے بے خوف ہو کر بہت ہی کھل کر شیطانیت کا مظاہرہ کیا تھا اور آخر اس بچی کا گلا دبا کر اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیں اور لاش کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر نظر بچا کر گھر کی پچھلی طرف کے کھیتوں میں پھینک آیا تھا۔ میں نے اس بات کا مکمل دھیان رکھا تھا کہ اپنے کھیتوں سے پرے ہی رہوں گا اور پھر اگلے روز صبح ہی اس بچی کی لاش ملنے سے بھی پہلے گاؤں سے چھوڑ کر نکل جاؤں گا۔ پیچھے کیا ہوا تھا میں نہیں جانتا اور نہ ہی میں یہ بات جاننا چاہتا تھا، لیکن 10 سال بعد قدرت نے نہ صرف مجھے میرے گناہ کی سزا دی تھی بلکہ ساری کہانی بھی بتا دی تھی، اور میں حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کیونکہ میری شیطانیت کی گواہ وہ طاقت تھی جو سارے جہاں کا نظام چلاتی ہے۔ اس سے فرار ممکن نہیں اور میری بھی پکڑ ہو گئی تھی۔ میں خیر و عافیت کے ساتھ دبئی پہنچ گیا تھا۔ جس طرح سے پاکستان میں چچا نے کاغذات بنوانے میں میری مدد کی تھی اور رہنمائی کی تھی، اسی طرح یہاں غیر ملک میں چچا کے بیٹے نے کام، رہائش اور سب دوسرے چھوٹے موٹے مسائل میری ہر ممکن مدد کی تھی۔ میں دل سے ان دونوں باپ بیٹوں کا مشکور تھا، ورنہ دنیا میں آج کل ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں جو بے غرض ہو کر کسی انسان کا ایسی مدد کر سکتے ہیں جس میں ان کا اپنا ایک پیسے کا بھی مفاد نہ ہو۔ چونکہ میرے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ اور ان کی بھرپور مدد تھی، اسی لیے مجھے سیٹل ہونے میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میں آرام سے ایڈجسٹ کر گیا تھا، کام بھی اچھا تھا اور دل میں لگا کر محنت کرتا رہا، اچھا کماتا تھا، خود پر بھی خوب دل کھول کر خرچ کرتا تھا اور اپنی جو بچت ہوتی تھی وہ سارے پاکستانی ابا کو بھیج دیتا تھا اور ہر بار یہ تاکید کرتا تھا کہ ابا پیسے کھلے ہیں، اناج اور سبزی خرید کر کھاؤ، خود کو کھیتی کے کام میں تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن ابا نے فون پر بتایا تھا کہ وہ زمین تو کھلی خالی نہیں چھوڑ سکتے، نہ ہی اب خود فصل بو سکتے ہیں، اسی لیے زمین انہوں نے اس کمی کو کھیتی کے لیے دے دی ہے، وہ اپنی فصل اگاتا رہے اور مالکوں کو کرایہ دیتا رہے۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے ابا کی ہاں میں ہاں ملا کرتے کرتے دن پہ دن گزرتے رہے۔ لیکن میرا بدیس میں ایسا دل لگا کہ اور غیروں کی ہوا مجھے اس طرح سے راس آئی کہ میں نے اپنے وطن کو مڑ کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے کو بھی بے چین نہیں ہوا تھا۔ وہ بڑھے مجھے جب بھی آنے کا کہتے تو میں ٹال مٹول کر دیتا۔ جب میں سیٹل تھا اور اچھی زندگی گزار رہا تھا عیش کے ساتھ، پھر مجھے کیا پڑی تھی کہ میں واپس اس کچے گاؤں میں جاتا۔ ایسے ہی 10 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک ایک کر کے آگے پیچھے اماں ابا بھی قبر کو رخصت ہو گئے، لیکن میں ایسا پتھر دل تھا کہ ان کے جنازوں پر بھی نہ گیا۔ انہیں غیروں نے ہی قبر میں ڈالا، جس کا خون پسینہ ایک کر کے انہوں نے کسی قابل بنایا تھا، اس نے اتنا بھی احساس نہیں کیا۔ لیکن شاید میں اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے دتکارا ہوا تھا، اسی لیے مجھے کسی اچھے اور انسانی عمل کے کرنے کی توقع ہی نہیں مل سکتی رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے دبئی سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا لیا۔ مجھے یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا تھا اور فرار ہو کر پاکستان ہی جانا تھا، لیکن فلائٹ کے اس وقت پر جب جہاز اڑنے ہی والا تھا میں پکڑا گیا تھا۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی، میں بہت ہی خوش تھا۔ مجھے ہاتھ پاؤں ہلاتے بغیر ایک اچھا رشتہ اس طرح سے مل گیا تھا کہ سمجھے کہ جیسے میری جولی میں آ کر گرا ہو، اور میں نے اسے فوراً سے پہلے جھپٹ لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کرنے کی اور شادی ہونے کی دیر ہوگی۔ پھر اس کے فوراً بعد میں دبئی کے اندر پاکستان سے آیا ہوا غیر ملکی نہیں رہوں گا، بلکہ دبئی کے شیخوں میں میرا شمار ہونے لگے گا۔ دراصل پہلے 5 سال تو میں نے ایک ہوٹل پر بیرا گیری کی اور برتن دھونے کا کام کیا تھا، لیکن 5 سال کے بعد مجھے ایک شیخ کے پاس اچھی اور باعزت ملازمت مل گئی تھی۔ وہ شیخ بوڑھا تھا اور اسے ایک ایسے جوان کی ضرورت تھی جو اس کا سارا کاروبار سنبھال سکے، اور بھی ایماندار بھی۔ جب انٹرویو کے لیے آیا تو اس شیخ نے مجھے پاس کرتے ہوئے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ تنخواہ تو اچھی تھی ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے رہائش بھی اس شیخ کی کوٹھی میں مل گئی تھی۔ شروع میں میرا یہی خیال تھا کہ شیخ بالکل اکیلا رہتا ہے اور اس کی ساری اولاد یورپی ملکوں میں رہتی ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ شیخ ایک بیٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ غیر شادی شدہ تھی۔ شیخ اس کے لیے مناسب رشتے کی تلاش میں تھا۔ ایک دن شیخ نے مجھے اپنے پاس بلا کر ایک عجیب بات کہی، جسے سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے زندگی اتنا اچھا بھی چانس دے گی، یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن پھر میں نے اپنی 10 سال کی محنت اور ایمانداری دیکھی تو فخر سے میرا سینہ چوڑا ہو گیا تھا، اور میں دل ہی دل میں اترتے ہوئے خود سے یہ کہنے لگا کہ ایمانداری بھی کوئی چیز ہے۔ لیکن میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ بعض گناہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کے کرنے کے بعد اگر ساری زندگی ایمانداری کے ترازو میں گزار دی جائے تب بھی ترازو تب تک برابر نہیں ہوتا جب تک آپ اس گناہ کی سزا نہ پا لیں، توبہ نہ کر لیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شیخ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی بیٹی جوان ہے اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جہاں بھی دیکھتا اسے دولت کے پیچھے بھاگنے والے لالچی لوگ ہی ملتے تھے، اور وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں کسی لالچی انسان کا ساتھ نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں، اور اس نے مجھے بارہا آزمایا ہے۔ میں کام ایمانداری سے کرتا ہوں اور کہیں سے بھی لالچی نظر نہیں آتا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی تھی، اور بھرتا بھی کیوں نہ، آخر کو کوئی بے وقوفی ہی ہوتا جو ایسے اس طرح رشتہ بغیر کسی محنت اور کوشش کے مل رہا تھا، اور وہ اس سے انکار کر دیتا، اور میں بے وقوف بالکل بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے شادی کر کے ہاں کر دی، اور شیخ نے میری رضامندی کے 1 ہفتے ہی میں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ نکاح کر دیا۔ میں بہت خوش تھا۔ آخر میں نے بہت ہی کم عرصہ میں بہت زیادہ ترقی کر لی تھی، اور اب آخر کار میں دبئی کے شیخوں کا داماد بن گیا تھا۔ میں ایک رئیس آدمی تھا، میری گردن تن گئی تھی، میرا نکاح ہو چکا تھا، اسی لیے اب میں آزاد تھا اور شیخ کی کوٹھی میں بے جھجک چل پھر کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے گھوم پھر کر ساری کوٹھی کا جائزہ لیا، اور پھر مجھے اپنی نئی نویلی دلہن کا خیال آیا، اور پھر میں اس سے ملنے اور اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا، اور فوراً سے اپنے کمرے میں آ گیا۔
وہ دلہن گھونگھٹ نکال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا اور میں نے آگے بڑھ کر دلہن کو دیکھنے کے لیے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ جیسے ہی میں نے دلہن کی طرف دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور میرا دل چاہا کہ میں فوراً اسے طلاق دے دوں، اور جیسے ہی طلاق بولنے کے لیے میں نے اپنا منہ کھولا، شیخ کی بیٹی اٹھی اور مجھے گھورنے لگی۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا وہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے وہ دوپہر جیسے میں پچھلے 10 سالوں سے بھولے بیٹھا تھا، آج ساری کی ساری بات یاد آ رہی تھی اور میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا، لیکن میں اس طرح سے مرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میں تیزی سے سوچنے لگا اور پھر میں نے شیخ کی بیٹی کو جکڑ کر اس کے مخصوص دماغ کی رگ دبائی اور اسے بے ہوش کیا اور خود جلدی سے اپنے کاغذات جمع کرنے لگا۔ پھر میں اس شیخ اور چوکیدار سے نظریں بچا کر کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ ایئرپورٹ کی جانب تھا۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے پاکستان فرار ہونا تھا، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے جسے میں نے کمزور سمجھ کر شکار کیا تھا وہ کمزور نہیں تھی، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھی، لیکن میں فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ شیخ نے مجھے عین موقع پر پکڑ لیا تھا اور اب میں شیخ اور اس کی بیٹی کی عدالت میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب سزا ملنے کے قریب تھی اور اب ہی مجھے اپنی غلطی، اپنے گناہ اور اپنی اس حیوانیت کا شدید احساس ہو رہا تھا، جسے آج سے پہلے تک میں نے یاد بھی نہیں کیا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے میں نے خالی میدان دیکھ کر اس 14 سال کی بچی کا غلط استعمال کیا تھا، اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر اور اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک کر۔ کوئی بھی انسان اس واقعے سے باخبر نہیں تھا جب تک میں اپنے گاؤں میں موجود تھا، لیکن میرے آنے سے دوسرے دن ہی جب اس لڑکی کی لاش کو جانوروں اور پرندوں کو نے نوچنا شروع کیا تو بات پورے گاؤں میں جنگل کی طرح پھیل گئی تھی کہ فرید کمی کی 14 سالہ بیٹی کو کسی نے مار کر کھیتوں میں پھینک دیا ہے۔ کوئی گواہ اور کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ کام کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا، لیکن جب میت کو غسل دیا گیا تب غسل دینے والے عورتوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن مجرم کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ اس لیے اور کچھ اپنی بدنامی کے خوف سے اس کمی نے چپ چاپ ساتھ لی تھی اور معاملہ دب گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جس بچی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے اس کی ایک جڑواں بہن بھی ہے۔ ہمارے گھر صرف یہی آتی تھی، جبکہ دوسری اپنے ہی گھر رہتی تھی، گھر کے کام کاج اور دیکھ بھال میں مصروف رہتی تھی۔ وہ 14 سالہ بچی اس دن جب ہمارے گھر ٹی وی دیکھنے آئی تھی تب اپنی جڑواں بہن کو بتا کر آئی تھی، اور اس کے بعد جب اس کی لاش ایک گٹھری میں لپیٹ کر کھیتوں میں پھینکنے جا رہا تھا تب اس نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت یہ ایک بچی تھی اس لیے معاملہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ لیکن اگلے دن جب لاش ملی اور اس کے ساتھ گٹھڑی تو یہ چونک گئی تھی۔ معاملہ کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا اور جتنا یہ 14 سال کی لڑکی سمجھ سکتی تھی اس نے اپنے باپ کو بتا دیا تھا۔ کمی تو پہلے ہی میرے باپ کا احسان مند تھا اور پھر بات تو تھی بھی ایک بچی کی منہ زبانی، اسی لیے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا اور بچی کو بھی سمجھا دیا کہ خاموش ہی رہنا، لیکن اسے ڈرکا بھی تھا کہ کہیں دوسری بیٹی بھی کسی شیطان کی بھینٹ نہ چڑھ جائے، اور اسی لیے اس کمی نے اس چچا سے بات کر کے جس نے مجھے دبئی میں بھجوایا تھا اپنی بیٹی کو بھی دبئی بھجوا دیا، اور اسے اس شیخ کی کوٹھی میں ملازمہ کی نوکری مل گئی تھی۔ شیخ اکیلا رہتا تھا، یہ بچی تھی، لیکن بچپن سے ہی کام اس کی ہڈیوں میں رچا بسا ہوا تھا، اس لیے یہ اچھی طرح دل لگا کر ساری کوٹھی کی صفائی کرتی، وقت پر سارے کام کر کے دیتی تھی اور شیخ کو بھی بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ شیخ اس بچی کی محنت اور لگن دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھنے لگا۔ اپنی اچھی عادت کی وجہ سے یہ شیخ کو اتنی عزیز ہو گئی کہ اب کوئی اس بات کا یقین ہی نہیں کرتا کہ یہ شیخ کی اپنی سگی بیٹی نہیں ہے۔ اس کی زندگی تو بدلی ہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کو گھر والوں کی بھی عیش ہو گئے تھے کہ شیخ انہیں بھی ہر مہینے اچھی انکم بھیج دیتا تھا۔ لیکن اس کمی کو اپنی بیٹی کی بے آبروئی اور دردناک موت کا ایسا صدمہ لگا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکا تھا اور اسے اندر ہی اندر
کینسر کے مرض نے ختم کر دیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بیوی بھی چلی گئی اور اس کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس کے سہارے پر وہ زندہ رہتی۔ اب اس کا بھی شیخ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ شیخ رحم دل تھا اور اس نے اس کمی کی بیٹی کو باقاعدہ اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ یوں اس کمی کی بیٹی کی زندگی آسانیوں اور سہولتوں سے بھرپور ہوئی تھی، لیکن اسے اپنی جڑواں بہن کا بے گناہ قتل اور اس کے بعد پورے گھر اور اس طرح سے تباہی بھولتی نہیں تھی۔ اس لیے وہ بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس سب کے پیچھے اور سب میں نے ہی کیا تھا۔ دوسری طرف تقدیر بھی مجھے ڈھیل دے کر آزما رہی تھی کہ آخر میں کس حد تک جاتا ہوں، اور بلا شبہ میں نے خود غرضی اور گھٹیا پن کی ساری حدیں پار کر دی تھی، اور پھر بالآخر میری سزا کا وقت بھی آ گیا تھا۔ جس دن میں نے شیخ کے پاس ملازمت کرنے کے لیے آیا، اسی دن اس لڑکی نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا اور اس کے پرانے زخم سلگ اٹھے۔ وہ بس بدلہ لینا چاہتی تھی اور اپنی بہن کی بے گناہ موت کا حساب چاہتی تھی۔ اس کی بہن ہی کیا، اس کے ماں باپ کی موت کی وجہ بھی تو میرا کیا گیا عمل ہی تھا، اور میں کسی بھی طرح معافی کے قابل نہیں تھا۔ جب میں نے شادی کی پہلی رات اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کا چہرہ دیکھا تو میں حیرت میں گر گیا، کیونکہ اس کی شکل بالکل میری پڑوسی اور اس کمی کی بیٹی سے ملتی تھی جو میری ہوس کا شکار ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں مجھے لگا تھا کہ یہ وہی ہے، اسی لیے میں نے اپنی جان بچا کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی نے تو ہوش میں آتے ہی اس شیخ کو میری ساری حقیقت اور ساری سچائی بتا دی تھی۔ اسی لیے شیخ نے مجھے فرار ہوتے وقت ایئرپورٹ پر جا لیا اور میں پکڑا گیا، اور اب 10 سال کے بعد مجھ پر یہ راز کھل گیا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد جب میں فرار ہوا تو پیچھے پھر کیا ہوا، قیامت گزری، اور اب کس طرح سے میرا گناہ میرا پیچھا کرتے ہوئے آخر مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے ایک نہیں بلکہ 2 ظلم کیے تھے، ایک بچی کی آبرو ریزی بھی کی تھی اور قتل بھی کیا تھا۔ میں کسی بھی صورت میں معافی کے لائق نہیں تھا، اس لیے مجھے معافی نہیں دی گئی تھی اور مجھے میرا سر قلم کرن کے سزا سنائی گئی تھی۔ میری اس دنیا میں چند ہی سانسیں باقی تھیں اور میں نے زندگی کے آخری لمحوں میں یہ جان لیا تھا کہ انسان کے اعمال اس کا سایہ ہوتے ہیں، ہمیشہ اس کی پیروی میں اس کے پیچھے چلتے ہیں اور آخرکار اسے اس گڑھے میں گرا دیتے ہیں جو وہ خود اپنے لیے کھود کر لاتا ہے۔